يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شب جمعہ ہے اور ماہ محرم کے عشرہ اولیٰ کی یہ واحد شب جمعہ ہے جو حسین کے چاہنے والوں کو نصیب ہوا چاہتی ہے. یہ شب زیارت ہے خصوصی اعتبار سے. پروردگار متعال نے اگر آپ کو کربلا کی زیارت کا شرف بخشا ہو کہ اگر نہیں بخشا ہے تو اسی فرش عزا پر مانگیے. پروردگار اس سال جتنے حسین کے ماتمدار ہیں، جتنے حسین کے غمخوار ہیں، خصوصیت سے ایام 40 میں پا پیادہ با معرفت مولا و آقا کی زیارت سے بہرمند فرما. جو افراد کربلا گئے ہیں عزیزوں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پورے سال جب کبھی شب جمعہ آتی ہے تو عجیب رش ہے، عجیب پورے عراق سے افراد جو ہے وہ سرزمین کربلا کی جانب قدم آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ اللہ کے انبیاء، اوصیاء، ملائکہ، خدا کی خاص رحمت ہے جو شب جمعہ سرزمین کربلا پر نازل ہو رہی ہوتی ہے. اور روایتوں میں ہے کہ جو شخص بھی شب جمعہ سید الشہداء کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے یہ زیارت اس کے لیے جہنم کی آگ سے امان ہے، جہنم کے آگ سے آزادی کا تحفہ ہے. صدیر سیرفی ہیں، چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی. پوچھا ہے میرے چاہنے والے تم روزانہ سید الشہداء کی زیارت کرتے ہو؟ کہا آقا نہیں. کہا کس قدر جفا کرتے ہو تم ہمارے جد مظلوم پر؟ پھر پوچھا آیا ہفتے میں ایک مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ کہا آقا نہیں. پھر سوال کیا آیا مہینے میں ایک مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ کہا آقا نہیں. آخر میں امام عالی مقام نے سوال کیا بتاؤ سال میں ایک مرتبہ زیارت کرتے ہو؟ کہا آقا کبھی کبھار یہ زیارت
نصیب ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ سے امام نے تکرار فرمایا، کس قدر جفا کرتے ہو تم سید الشہداء کے حق میں، تمہاری ذمہ داری ہے روزانہ 1 مرتبہ اور جمعے کے دن میں۔ عزیزو، اسلامی اعتبار سے دن کا آغاز رات سے ہوتا ہے، شب جمعہ سے جمعے کا آغاز ہو چکا ہے اسلامی اعتبار سے، اور اسلامی اعتبار سے دن کب ختم ہوگا؟ کل غروب کے وقت۔ ہر دن ایسے فرمایا ہر روز 1 مرتبہ اور جمعے کے دن 5 مرتبہ سید الشہداء کی زیارت کا شرف حاصل کرو۔ تڑپ کے راوی کہنے لگا، آقا میں کوفے کا رہنے والا ہوں، فرسخوں فاصلہ ہے، آج بھی آپ حتیٰ گاڑی میں بھی جائیں تو 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے نجف سے جو ہے وہ کربلا پہنچنے کا۔ مولا میں روزانہ کیسے 1 مرتبہ اور جمعے کے دن کیسے 5 مرتبہ زیارت کا شرف حاصل کروں؟ عزیزو، جب انسان ان ہستیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہ دوریاں سمیٹ دیتے ہیں۔ ساتھ دیجیے گا عزیزو، یہ دوریاں سمیٹ دیتے ہیں۔ تو اپنی نیت میں پاکیزہ ہو جا، راہیں ہم تیرے لیے عیاں اور آشکار کر دیں۔ تو روزانہ زیارت کرنا چاہتا ہے، تو جمعے کے دن 5 مرتبہ زیارت کرنا چاہتا ہے، اگر قریب سے اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے، زیر آسمان چلا جا، چھت پر چلا جا، 1 مرتبہ دائیں جانب دیکھ، 1 مرتبہ بائیں جانب دیکھ، 1 مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ، پھر اپنا رخ کر سرزمین کربلا کی جانب، اور یہ 2 جملے تیری زبان پر جاری ہو جائیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا یہی زیارت ہے، اور پروردگار اسی زیارت کے بدولت تجھے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے، محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں مجلس کے بعد سلسلہ ہے کہ زیارت پڑھی جاتی ہے، یہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے۔ در واقع پروردگار یہ چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان اپنا رخ، اپنی توجہ روزانہ کی بنیاد پر سید الشہداء کی جانب رکھیں۔ اگر کربلا یاد رہے گا، مقصد کربلا انسان کی نگاہوں کے سامنے رہے گا، مقصد تخلیق انسان فراموش نہیں کر پائے گا کہ میں کس خاطر اس دنیا میں آیا ہوں۔ آج کی شب جہاں شب زیارت ہے عزیزوں، وہاں شب دعا بھی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پورے 24 گھنٹے میں دعا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، پورے 24 گھنٹے میں دعا کے لیے، خداوند متعال کو پکارنے کے لیے، خدا سے بات چیت کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ جتنا زیادہ انسان کی زندگی میں دعا ہے، اتنا زیادہ یہ انسان بندگی کی شاہراہ پر قدم رکھ چکا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ دعا نہیں ہے، میں نے اپنے بلبوتے پر کمایا، میں نے اپنی کوشش سے بنایا، یہ قارونی فکر ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میری صلاحیتوں کے بروئے کار لانے کے سبب سے ہم نے یہ ہدف اچیو کر لیا، یہ مقصد حاصل کر لیا۔ نہیں عزیزو، مومن قدم بقدم صبح سے لے کر رات تک ہر موقع پر دعا طلب کرتا ہے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، محمد عجل فرجہم، آپ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا اس مقام پر، میں کوئی شے خریدتا نہیں ہوں، کوئی شے بیچتا نہیں ہوں، کبھی عمرے پر یا حج پر جاتا نہیں ہوں، ساتھ دیجئے گا میرا، مگر استخارہ کرتا ہوں۔ دوبارہ سے تکرار کر دوں، مولا فرماتے ہیں میں کوئی شے نہ بیچتا ہوں، نہ خریدتا ہوں، نہ عمرے پر جاتا ہوں، نہ حج پر جاتا ہوں، مگر یہ کہ استخارہ کرتا ہوں۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ از ایکول ٹو دعا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، ایک استخارہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ جو بہت ساری جگہوں پر غلط ہے، چونکہ وہ استخارہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، آپ مولانا صاحب سے کہتے ہیں بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، ذرا استخارہ نکال دیجئے، فلاں کاروبار میں شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ استخارہ نکال دیجئے، فلاں جگہ پر زمین اور پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں، آپ استخارہ نکال دیجئے۔ الحمدللہ آپ میں سے بعض کے چہرے بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب ہم یہ کام نہیں کرتے، لیکن ایک بڑی تعداد جو دینداروں کی یہ کام کرتی ہے کہ ہمارے لیے استخارہ نکال دیجئے۔ وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ صحیح مقام پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مقام کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان
جو کچھ اطلاعات اس کے پاس ہے اس اعتبار سے سوچے کہ بھائی زمین کا یہ پلاٹ یہاں پر خریدنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اپنی ضروریات، اپنی احتیاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور خود ہی جو ہے وہ ایک سرچ کرے، خود ہی جو ہے وہ اطلاعات کو جمع کرے. دیکھ رہا ہے یار میرے پاس اطلاعات کامل نہیں ہے. نارملی کیا کرتے ہیں ہم دنیا میں؟ دوستوں سے، جاننے والوں سے، اس فیلڈ سے متعلق افراد سے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں. بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انسان خود تگ و دو کرے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کر لے. اگر پہلے مرحلے میں ہی مسئلہ حل ہو گیا تو بسم اللہ قدم آگے بڑھائیے. اگر پہلے مرحلے میں مسئلہ حل نہیں ہوا، دوسرے مرحلے میں آپ داخل ہو گئے، مشورت سے بھی سمجھ میں آ گیا یار یہ پلاٹ لے لینا چاہیے، مناسب ہے، یہ کاروبار شروع کرنا چاہیے، اس میں بہرحال اچھے جو ہے وہ کیا ہے امکانات ہے کہ میں کما سکتا ہوں. اگر ان دونوں مرحلوں سے آگے بڑھ جائے انسان اور ابھی بھی جو ہے وہ کیا ہے ڈاؤٹ فل کیفیت ہو، اس موقع پر استخارہ رکھا گیا ہے کہ آپ عالم دین کو فون کریں اور ان سے کہیں کہ آپ میرے لیے استخارہ نکال دیجیے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹی کے رشتے کا اگر جواب منع میں دینا ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ بھائی اگر ایسے ہی منع کریں گے تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا، تو سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ پروردگار کی گردن پر رکھ کر ہاں صاحب ہم تو چاہتے تھے لیکن کیا کریں استخارہ اچھا نہیں آیا. تو استخارہ عزیزوں ہمارے یہاں صحیح موقع پر نہیں نکالا جاتا. استخارے کا لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ سے طلب خیر کرنا. ہمارے یہاں ایک خاص طریقے سے طلب خیر کیا جاتا ہے قرآن کریم کھول کر. جو افراد استخارہ صحیح طرح سے نہیں نکالتے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. استخارہ نکالا، دکان خریدنا کیسا ہے؟ بہت اچھا آ گیا. پھر دوبارہ سے موصوف نے استخارہ نکالا، مال بھرنا کیسا ہے؟ بہت برا آ گیا. اب پریشان ہے، مولانا صاحب کیا کروں؟ تو بھائی میرے بھائی استخارے کا مورد نہیں تھا، اور ہمت کیجئے، کوشش کیجئے. مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا اتنا سخت زمانہ ہے، ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں اور باطن میں کچھ نکلتے ہیں. ہاں لڑکے والے اگر آپ لڑکی والے ہیں تو، اور لڑکی والے اگر آپ لڑکے والے ہیں تو لہٰذا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو پاتا. کتنے ہی ایسے ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ جس میں استخارہ کر کے شادی کی ہے، اس وقت موصوف پریشان ہے. اور کتنی ہی ایسے مثالیں ہیں کہ جہاں پر استخارہ نہیں کیا. یہ رائج استخارہ، لیکن ایک لغوی استخارہ ہے، یہ قدم بقدم ہونا چاہیے. لغوی استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے طلب خیر کرنا. میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، ہر منٹ پر میرے دل سے یہ آواز نکلے پروردگار تیری توفیق اور تیرے فیض کے سبب سے بول پا رہا ہوں، اور پروردگار اگر تیری جانب سے فیض منقطع ہو جائے تو یہ زبان رک جائے گی. پروردگار تیرے سبب سے مجلس میں آ پا رہا ہوں، تیرا شکر ہے، تو میری توفیقات خیر میں. یہ قدم بقدم ہونا چاہیے. آج شب دعا ہے عزیزو، قدم بقدم انسان پروردگار متعال سے طلب خیر کرے. صبح اٹھے، خدایا تیرا شکر، تو مجھے توفیق عطا کر کے میں آج کا دن اچھا بسر کر سکوں. کاروبار کے لیے دکان کھولے، اے میرے پروردگار تو میرے حق میں جو بہتر سمجھتا ہے اچھے کسٹمر مجھے عنایت کر دے. شام کو جب گھر واپس جا رہا ہے، پروردگار گھر میں سکھ اور چین کا سانس لے سکوں، مل کر ہم سید الشہداء کی راہ میں قدم آگے. قدم بقدم دعا کا طلب کرنا بندگی کی علامت ہے. کربلا شروع کی میرے مولا نے دعا کے ذریعے سے. ظاہراً دوسری مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، روضہ رسول پر آئے دعا طلب کی ہے، پروردگار تجھے اس قبر کا اور صاحب قبر کا واسطہ مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے اور اس صاحب قبر کی. آج ایک عزیزو شب جمعہ ہے، آج ایک دعا لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. کتنے حساس موڑ پر میرے مولا نے یہ دعا طلب کی. اگر اس مجمع میں کوئی پریشان حال ہے، کوئی مضطر ہے، رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، اور اگر اتنی مجلسوں میں میرے ساتھ دیا ہے آپ نے عزیزوں، تو اب ہماری دید نگاہ بلند ہو گئی ہے. فقط دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لحاظ سے اگر کوئی پریشان ہے تو اس دعا کا سہارا لے. اس دعا کا پس منظر یہ ہے عزیزوں، وقت عصر عاشور سے متصل ہے، جگہ خیمے سید سجاد ہے، دعا پڑھنے والا سید سجاد کا بابا فاطمہ کا لخت جگر ہے. عالم یہ ہے سر تپا خوں میں ڈوبا ہے حسین، سر تپا خوں میں ڈوبے ہیں حسین.
اپنے سجاد سے وداع کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے سجاد کو اسرار امامت پہنچانے آئے ہیں۔ اس موقع پر عزیزو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ فرمایا بیٹا سجاد یہ دعا میں تجھے سکھا رہا ہوں۔ اس موقع پر توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کربلا کا انتہائی اہم سخت ترین موڑ، بیٹا سجاد میں تجھے یہ دعا سکھا رہا ہوں، یہ دعا مجھے میری ماں فاطمہ زہرا نے تعلیم دی ہے۔ میری ماں کو اللہ کے رسول کو جبرائیل امین یہ دعا لے کر آئے۔ بہت ہی سادہ سی مختصر سی دعا ہے، میں آہستہ آہستہ پڑھ دیتا ہوں، بعد میں آپ چاہتے ہیں تو مجھ سے آپ لے بھی سکتے ہیں، وگرنہ دیگر علماء کرام سے بھی پوچھیں گے، حتیٰ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے عزیزو، چند الفاظ پر مشتمل یہ دعا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جملات پر مشتمل دعا ہے، 10 جملات۔ بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم۔ پروردگار تجھے تیرے قرآن، تیری کتاب کا واسطہ اور تیرے حبیب طٰہٰ و یاسین کا واسطہ۔ یا من یقدر علی حوائج السائلین، اے وہ کہ جو سوال کرنے والے کی حاجت روائی پر قدرت رکھتا ہے۔ یا من یعلم ما فی الضمیر، اے وہ کہ جو کچھ میرے دل میں ہے تو اس سے بخوبی واقف ہے۔ یا منفسا عن المکروبین، اے کرب زدہ لوگوں کے کرب کو دور کرنے والے۔ یا مفرجا عن المغمومین، اے غم زدہ لوگوں کو ان کے غموں سے نجات دینے والے۔ یا راحم الشیخ الکبیر، اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے۔ یا رازق الطفل الصغیر، اے بچوں کو رزق پہنچانے والے۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر، اے وہ جو محتاج نہیں ہے کسی قسم کی تفسیر کا۔ صلی علی محمد و آل محمد، تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وافعل بی، اور بجا لا تو میرے ساتھ۔ اس موقع پر عزیزو اپنی دعائیں طلب کریں، انشاءاللہ دنیا طلب کریں گے، پروردگار متعال عطا فرمائے گا، اور علی کا چاہنے والا انشاءاللہ اس ذریعے سے آخرت کو طلب کرے گا۔ پروردگار مجھے غفلت کی نیند سے بیداری عطا کر میرے زمانے کے امام کے بہترین چاہنے والوں میں سے قرار دے۔ انشاءاللہ جتنا بہتر مانگیں گے عزیزو اس بارگاہ سے عطا کر دیا جائے گا۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر اس بارگاہ میں کوئی خالی ہاتھ آ جائے عیب نہیں، اگر اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے یہ عیب ہے۔ اس بات والے جملے پر غور کیجئے گا، اگر کوئی اس بارگاہ سے کم لے کر چلا جائے یہ عیب ہے۔ وہ تو زیادہ دینا چاہتے ہیں، دنیا میں کہیں رزق نیاز بٹ رہی ہوتی ہے، آپ سے کہا جاتا ہے ظرف لے کر آ جاؤ، برتن لے کر آ جاؤ، آپ برتن لے کر جاتے ہیں۔ بس اوقات اگر برتن کا سائز بڑا ہو جائے تو نیاز بانٹنے والا کیا کہتا ہے، بھائی سب تک نیاز پہنچ جائے، ہاں میں پورا نہیں بھر سکوں گا یہ برتن یا ظرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ بانٹنے والے کی کہ وسائل محدود ہے۔ میں اور آپ کس ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں عزیزوں؟ جس کا فیض لا محدود ہے۔ فرمایا تو جتنا بڑا ظرف لاتا چلا جائے گا ہم اتنا تجھے عطا کرتے چلے جائیں گے، ہم اتنا تجھے عطا کرتا چلے جائیں گے۔ اپنے لیے مانگیے، اپنے بچوں کے لیے مانگیے، مانگنے میں بھی عزیزو اپنے دل کے ظرف کو بھی وسیع کیجیے۔ بہت سارے صاحبان ایمان بس اوقات مختصر مانگتے ہیں، مولانا صاحب میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، اور جو ہے وہ کیا ہے میرے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھا دی۔ خوب یہ ہاں دیکھ رہے ہیں محدود مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ خدا سے مانگ رہا ہے، مگر اس کی عطا میں کوئی کمی ہے؟ جب اس کی عطا میں کمی نہیں ہے تو کیوں مختصر مانگ رہا ہے؟ اپنے لیے بھی مانگ، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی مانگ، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی مانگ، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی مانگ، اپنے اہل محلہ کے لیے بھی مانگ، اہل شہر کے لیے مانگ، ملک والوں کے لیے مانگ، پورے جہاں میں رہنے والوں کے لیے مانگ۔ اور یہ میرے چوتھے امام نے سکھایا، فقط اس زمانے میں موجود لوگوں کے لیے نہ مانگ، وہ جو اول کائنات سے چلے ہیں جن کے سبب یہ اسلام کی روشنی تجھ تک پہنچی ہے ان کے لیے مانگ۔
اور یہ بھی میرے چوتھے امام نے سکھایا ہے، تیرے اس دنیا سے جانے کے بعد رہتی کائنات تک جو اچھے افراد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی مانگ۔ مگر تو زیادہ مانگے گا تو اس کی عطا میں کمی واقع ہو جائے گی، لیکن تیرا اس طرح سے مانگنا بتائے گا کہ تو کتنے بڑے ظرف کا مالک ہو چکا ہے، تو علی کا چاہنے والا ہو چکا ہے، تو حسین کا ماتمدار ہو چکا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا ہمارے یہاں بہت پڑھی جاتی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یاد ہے؟ اللہم اغن کل فقیر، پروردگار ہر فقیر کو ثروت مند کر دے۔ ہاں، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائے، پروردگار ہر بھوکے کو غذا دے دے۔ تو عزیزو مگر اپنی جیب سے دینا ہے، جب اس کے کارخانے سے دینا ہے تو اپنے لیے بھی مانگ اور سب کے لیے مانگ۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل۔ بہرحال جب اس طرح سے انسان مرحلہ دعا میں طلب کرے گا تو پھر اب اپنی زندگی میں بھی اسے تبدیلی لانا پڑے گی۔ خدا سے تو کہہ رہا ہوں پروردگار ہر فقیر کو تونگر کر دے، اور وہ فقیر کے جو راہ میں مجھے ٹکرایا ہے میں اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوں، اس سے ملنے کو تیار نہیں ہوں، اس سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ آئیے عزیزو، الہی معاشرہ بنانے کے لیے اپنے مولا آقا انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اور کل کی گفتگو میں، چونکہ یہ دونوں دن جمعے سے متعلق ہیں، زمانے کے امام سے متعلق ہیں، فرمایا پورے ہفتے میں 12 اماموں کو یاد کرو، بلکہ 14 معصومین کو یاد کرو، پورے ہفتے میں ایسے گزارو کہ اپنا رابطہ حجت خدا سے مستحکم کرو۔ ہفتے کا دن کس سے مختص ہے؟ ہاں بڑی مہربانی، ہمارے اس بھائی کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیا کہا؟ کیا کہا میں نے بھائی آپ کی خدمت میں؟ پورا ہفتہ 14 معصومین سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے، اور جمعے کا دن جب آئے تو زمانے کے امام سے، اور خود امام نے یہ تقسیم بندی کر کے دی ہے۔ فرمایا اب چلے میں پوچھتا نہیں ہوں، پہلے بیان کر رہا ہوں، اٹینٹیو طریقے سے سنیے گا پھر آپ سے پوچھوں گا۔ فرمایا ہفتے کا دن اللہ کے رسول سے اختصاص رکھتا ہے، اتوار کا دن مولا کائنات اور شہزادی سے متعلق ہے، پیر کا دن امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے لیے، منگل کا دن چوتھے امام، پانچویں امام اور چھٹے امام سے اختصاص رکھتا ہے، بدھ کا دن 7ویں 8ویں 9ویں اور 10ویں امام سے متعلق ہے، رات کا دن 11ویں امام سے، اور جمعے کا دن وقت کی حجت زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال میں اپنے گھر یا علی ہر بچے کو ایک نعرہ لگانے کی اجازت ہے، ماشاءاللہ اتنے بچے یہاں پر موجود ہیں، تو مہربانی فرمائے میرا ساتھ دیجئے، بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی۔ جزاکم اللہ۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک کا عدد بھی عجیب ہے، مولا ابو الفضل العباس کا بچپنا ہے، ہاں ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امیر کائنات کی گود میں بچہ موجود ہے، کہا بیٹا کہو ایک، کہا ایک، کہا بیٹا کہو دو، کہا بابا جس زبان سے اس وحدہ لا شریک کا اقرار کیا ہے اس سے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔
تو یہ بھی میتھس کا درس ہے، یہ بھی حساب کا درس ہے۔ ایک دنیا والے دیتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے کو دنیا دار بنا دیتے ہیں، ایک آخرت کے سجانے والے دیتے ہیں ظاہر میں حساب و کتاب سیکھ رہا ہے، در واقع اپنی آخرت کا حساب بے باک کر رہا ہے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہاں پر تھی بات میرے بھائی؟ ہاں، پورا ہفتہ 14 معصومین کی زیارت بجا لائیں۔ خوب کہاں ہے یہ زیارت؟ مفاتیح الجنان میں۔ میں نے پچھلے سالوں میں بھی شاید 1-2 مرتبہ مجھے موقع ملا تھا جہاں سے آپ لوگ آتے ہیں وہاں سے آنے کا، لیکن میں نے کوئی بک اسٹور نہیں دیکھا۔ تمام امام بارگاہوں، خصوصیت سے محرم کے ان 10 دنوں میں دینی کتب کے بیچنے کا اہتمام کیا جائے، اور وہ بھی اچھے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر۔ کس طرح سے مختلف علی کے چاہنے والے ڈونیشن دیتے ہیں تاکہ ہم اس مجالس کے سلسلے کو اچھے طریقے سے برپا کر سکیں۔ ہاں میرے بھائی، چونکہ یہ کتاب پبلش کرنے والے بیچارے بڑے مظلوم ہیں، اور ان کی مظلومیت بھی عجیب ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی فلاں کتاب دے دینا، تو اس نے دے دی۔ میں نے کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا اتنی بہت مہنگی ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں؟ تو کہنے لگا مگر جب برگر کھانے جاتے ہو تو اس سے ڈسکاؤنٹ مانگتے ہو؟ بہت جلا بنا تھا بیچارہ۔ تو لہٰذا کچھ مخیرین صاحبان ثروت ڈسکاؤنٹ دیں، آپ کہیں کہ بھائی محرم کے پہلے 10 دنوں میں 50% ڈسکاؤنٹ پر، واقعی ڈسکاؤنٹ دیجئے گا، نہیں کہ اس طرح سے جیسے ہمارے ملک میں دیا جاتا ہے کہ نام سیل ہے اور در واقع پہلے قیمت بڑھا دو پھر اس کے بعد ڈسکاؤنٹ دے دو۔ نہیں نا، واقعی ڈسکاؤنٹ دیجئے۔ ان کتابوں میں سے کہ جو ہر علی کے چاہنے والے کے گھر کی زینت ہونی چاہیے، یہ کتاب ہے قرآن کریم کے بعد مفاتیح الجنان۔ اس کے ابتدائی حصے میں آپ دیکھیں گے ہر روز کی زیارت موجود ہے۔ صبح کا آغاز علی کا چاہنے والا، حسین کا ماتمدار دعا کے ذریعے سے کرے، مناجات کے ذریعے سے کرے، روزانہ اپنے رابطے کو چہاردہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ مضبوط کرے۔ جب پورا ہفتہ عزیزو یاد کرتا چلا جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، یہ 14 ہستیوں سے رابطہ ختم نہیں ہوگا۔ تو مفاتیح الجنان کو بہرحال اپنے گھروں کی زینت قرار دیں۔ میرا وقت بہت تیزی سے مکمل ہوا چاہتا ہے عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا الہی معاشرہ جس کی خاطر سید الشہداء نے قربانی دی، اس الہی معاشرے کے بہت ساری علامتیں ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے میں ان علامتوں کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ اب پوچھنے چلوں گا تو میرا وقت گزر جائے گا۔ بہرحال یہ جو نزدیک افراد بیٹھے ہیں یہ آمادہ ہیں الحمدللہ کہ ہمیں معلوم ہے آپ نے کل کیا بیان کیا تھا۔ آج ایک اور علامت بیان کرنے چلا ہوں، بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ممکن ہے آپ سوال کریں کہ مولانا صاحب معاشرہ تو الہی ہے نہیں، ان علامتوں اور پیرامیٹرز کے بیان سے فائدہ کیا ہے؟ جواب درست ہے، معاشرہ ہول اینڈ سول الہی نہیں ہے، لیکن جب معاشرہ الہی ہو جاتا ہے تو اس میں رہنے والی اکائی، فرد اور انڈیویجل ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی سے بسم اللہ کیجئے، یہ در واقع قدم ہے الہی معاشرے کی جانب۔ اور دوسری طرف اپنے زمانے کے امام سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس سے متعلقہ کچھ معروضات کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر ایک چاہنے والا سوال کرتا ہے میں کیا کروں اپنے زمانے کے امام سے میرا رابطہ مستحکم ہو جائے، رشتہ معرفت استوار ہو جائے، کیا کروں؟ اس کا جواب کل۔ ان علامتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ایک بیان کریں گے یا میں بیان کر دوں؟ الہی معاشرے کی 5 علامتیں ابھی تک بتا چکا ہوں۔ 1، آخرت مد نظر ہونی چاہیے۔ 2، نیکیوں کی طرف رغبت اور سغبت ہونی چاہیے۔ 3، دوسرے مومن کا دل میں درد ہونا چاہیے۔ 4، دین کا سب سے زیادہ درد ہونا چاہیے۔ 5، جو کل بیان کیا تھا، یہ تو پرسوں کی نیاز تھی، چلے بھول گئے، کل کی نیاز کیا ہوا؟ 5ویں شے نہ کر میرے بھائی ایسے، 5ویں شے جی میرے بھائی، الہی معاشرے کے رہنے والے اپنی ڈیوٹی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، غیر الہی معاشرے میں رہنے والے ہمیشہ ان کو اپنے حق کی پڑی ہوتی ہے۔ ساتھ ہے میرے؟ ایک مرتبہ تکرار کر دو عزیزو، ایسے دیکھو گے تو میں کیسے آگے بڑھوں؟ ایک مرتبہ تکرار کر دیجئے مہربانی کر کے۔ الہی معاشرے کی پہلی علامت کیا ہے؟ آخرت۔ دوسری علامت کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف رغبت اور سبقت۔ تیسری علامت کیا ہے؟ دوسرے مومن کا، عرض کیا تھا میں نے، کندھا ملا ہو یا نہ ملا ہو دل جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ سب سے زیادہ درد دین کا رکھتا ہے۔ 5ویں علامت کیا ہے؟ اسے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کی زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے حق کی نسبت سے۔ 6ٹھی علامت الہی معاشرے کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والوں کی،
یہ اجر چاہتا ہے، پاداش چاہتا ہے، ورڈ آف تھینکس چاہتا ہے، لیکن کس سے؟ شاباش، کس سے؟ اللہ سے، لوگوں سے کوئی امید نہیں۔ ہاں لوگ سبحان اللہ کہہ دیں تو کیا ہی اچھی بات ہے، نور علی نور، وہ بھی مجھ جیسے خطیب کی نسبت سے، پروردگار تیرا احسان۔ ہاں، اور اگر سبحان اللہ نہ کہیں، پروردگار تو کرم کر، اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ لوگوں سے امید چھوڑ دیجئے، کس سے امید باندھ لیجئے؟ رب سے، رب سے اپنی امید باندھ لیں۔ سورہ دہر میں آواز دی، دونوں بچے بیمار ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک درود پڑھ دیجئے، محمد صلی علی محمد وعلی۔ اللہ کے رسول، پیارے بچوں ذرا ساتھ دیجئے گا، سورہ دہر کی 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں اہل بیت کے گھرانے کے اس خوبصورت ترین عمل صالح کے بدولت۔ اپنے بچوں کو یہ واقعات ازبر کروائیے، یاد کروائیے۔ 18 آیتیں سورہ دہر کی۔ سورہ دہر قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے؟ 76 نمبر کا۔ اپنے بچوں کو حد اقل قرآن کریم کے 114 سوروں کے نام لائن سے یاد کروا دیجیے۔ شروع کیجیے آج سے، روزانہ دو سوروں کے نام، 3 سوروں کے نام، 4 سوروں کے نام، 5 سوروں کے نام، پنجتن پاک کے نام پر 5 سوروں کے نام یاد کروائیں۔ بیٹا پہلے سورے کا نام کیا ہے؟ بولیے، سورۃ الفاتحہ۔ ہاں، دوسرے سورے کا نام کیا ہے؟ بقرہ۔ تیسرے سورے کا نام کیا ہے؟ آل عمران۔ چوتھے سورے کا نام کیا ہے؟ النساء۔ 5ویں سورے کا نام کیا ہے؟ المائدہ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے سارا کا سارا؟ ہر قرآن کریم کے آخری صفحے پر موجود ہے۔ روزانہ یہاں آتے ہوئے، یہاں سے جاتے ہوئے انسان ادھر ادھر کی باتیں کرے، اس کے بجائے قرآن کی آیت اپنے بچوں کو یاد کراتا چلا جائے۔ دنیا چلی ہے تیرا اصلی سرمایہ تجھ سے چھیننے کے لیے، اے علی کے چاہنے والے۔ وہ جو دنیاوی نگاہ میں ڈیڈ ٹائم ہے، مردہ وقت ہے، آ علی کی بارگاہ میں اس مردہ وقت کو بھی زندہ کر دے۔ لوگ تیری حیات کو ممات میں بدلنا چاہتے ہیں، تو اپنے مولا کی طرح سوتا چلا جا، اپنی آخرت سجاتا چلا جا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو اس بارگاہ سے متمسک نہیں ہے، ان کی زندگیاں اور بیداری بھی موت ہو چکی ہے، غفلت ہو چکی ہے۔ جو اس بارگاہ سے متمسک ہو جائے، وہ اپنے مولا کے چاہنے والے کی طرح ہو جاتا ہے، مولا کی طرح ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، وہ جو زندگی بھر نہیں سویا، اب جب سویا تو مرضی رب کا خریدار ہو گیا، مرضی رب کا خریدار ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو وقت ہے، ہم یہاں سے گھر جا رہے ہیں، یہاں سے اپنی اسکوٹر تک جا رہے ہیں، اپنی گاڑی تک جا رہے ہیں، بس تک جا رہے ہیں، معمولاً کیا باتیں کرتے ہیں بتائیے؟ ہاں بیٹا اس سبیل سے نظر لی، بیٹا اس سبیل سے نظر لی، تو ایک سبیل تو یہاں پر ہے نا جس سے نظر بٹ رہی ہے۔ ہاں تو بیٹا یہ نظر کیسے لی، ذرا سنانا مجھے۔ سورہ دہر قرآن مجید کا 76 نمبر کا سورہ ہے، 76 نمبر کا سورہ، اس کی 18 آیتیں نازل ہوئی۔ کس موڑ پر؟ اب میں بتا رہا ہوں، پیارے پیارے بچوں سے راستے میں آپ نے پوچھنا ہے، کب حسنین کریمین شریفین بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول آئے اپنے اصحاب کے ساتھ زیارت کے لیے، یا علی نظر کرو، اگر پروردگار متعال دونوں بچوں کو شفا عطا کرے گا 3 روزے رکھو گے۔ علی نے نظر کی، زہرا نے نظر کی، حسن نے نظر کی، حسین نے نظر کی۔ اس نیاز معنوی میں جتنے بلند ہیں اپنے ساتھ غلاموں اور کنیزوں کو بھی اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب پنجتن پاک نے نظر کی، ساتھ ہی ساتھ فضہ نے بھی نظر کی کہ اگر بچے تندرست ہو جائیں گے ہم روزہ رکھیں گے۔ پہلے دن روزہ رکھا، کوئی آ گیا دروازے پر، تھا بھی کیا عزیزو اس سفرے پر؟ کچھ نہیں تھا، نمک کے ساتھ، کاسے آپ کے ساتھ 5 عدد جو کی روٹیاں تھیں۔ شاید دنیا کے کسی غریب انسان کا بھی یہ سفرہ نہ ہو جو کائنات کے امیر کا سفرہ ہے۔ ان ماؤں سے جو پریشان رہتی ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ شادی کے بعد مشکل حالات میں، کیا مطلب؟ مشکل سے کیا مراد ہے تیری؟ اے مادر گرامی، مشکل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر مشکل سے مراد یہ ہے کہ اس کے گھر میں سختیاں ہیں، نوکر چاکر نہیں ہے، تو یہ تو مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ وہ کام کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے۔ ہاں مشکل یہ ہو کہ وہاں پر اس کا دین محفوظ نہیں ہو، ورنہ اللہ کے رسول ہیں آتے ہیں ایک مرتبہ درے زہرا پر، دیکھتے ہیں بیٹی کا عالم یہ ہے کہ
جو چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ بہت گرم ہے، اونٹ کی کھال کی ہے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی ہے، بچوں کے دودھ پلانے کا اہتمام فرما رہی ہے، ایسے میں آقا کی زبان پر جملے آئے تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ، بیٹا فاطمہ دنیا کی یہ سختی ہے، اسے گزارتی چلی جا، اس سے اپنی آخرت سجاتی چلی جا۔ تو عزیزو یہ تو مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے کہ جس پر مجھے اور آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ مشکل کیا ہے کہ آخرت محفوظ نہیں ہو۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد۔ خوب افطار کا وقت آیا، 5 عدد روٹیاں ہیں، کوئی مسکین دروازے پر آ گیا، کیا کیا اہل بیت نے؟ روٹیاں دے دیں۔ دوسرے دن فقط پانی پیا ہے، دوسرے دن دوبارہ سے روزہ رکھا۔ پھر جب افطار کا وقت آیا کوئی یتیم آ گیا، اس نے دق الماب کیا، اہل بیت نے وہ روٹیاں بھی دے دی۔ تیسرا دن آیا، پھر روزے کے ساتھ ہیں۔ اب جب وقت افطار آیا کوئی اسیر آ گیا کہ یہ روٹیاں دے دی۔ انشاءاللہ آج جا کر سورہ دہر کی تلاوت کیجئے گا، 18 آیتیں نازل ہوئی۔ کتنا عظیم کام بجا لایا پروردگار متعال کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی خدمت میں پہنچے، بچوں کے چہرے سہمے ہوئے ہیں، زرد پڑ چکے ہیں۔ اس موقع پر جبرائیل امین یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ اگر میں اور آپ تھوڑا سا دین کا کام کر لیتے ہیں، ایک مجلس کے برپا کرنے کا سبب بن گئے۔ میں تمام ورکرز سے کہ جو اس مجلس اور اسی طرح سے دیگر مجالس سید الشہداء کے برپا کرنے میں کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں تمام ٹرسٹیز سے، جتنی کوشش کر رہے ہیں اتنا تواضع آپ کے وجود میں ہونا چاہیے۔ کوئی گاڑی اچھی طرح سے پارک نہیں ہے، آپ نے محبت اور پیار سے پیغام دینا ہے۔ کوئی گاڑی والا تیزی سے جا رہا ہے، آپ نے شور نہیں مچانا ہے۔ لیڈیز ورکر، جینٹ ورکر، کہیں ایسا نہ ہو ہم آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے اور پھر اس خدمت کو بجا لانے کے بعد آپ نے اس پر کبھی، شیطان تو چاہتا ہے آپ کہیں ارے یہ سارا پروگرام، یہ سارا سلسلہ ہمارے سبب سے ہوا ہے۔ نہیں، کبھی بھی اپنی جانب نسبت نہ دیں، آگے بڑھ کر کہیں جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، اس نے ہمیں قابل سمجھا۔ کہ قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ماں باپ سے درخواست کروں گا اپنے بچوں کو یہ آیت یاد کروا کے لے آئے۔ ہمارے ذہن عزیزوں زنگ پڑ گئے ان پر، اپنے بچوں کو یہ آیت یاد کروا دیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودگی کے لیے کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کوئی پاداش چاہیے نہ ورڈ آف تھینکس چاہیے، جس سے چاہیے اس نے سورہ دہر نازل کر کے اہل بیت کی بلندی کا اعلان کر دیا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور کا یا علی، ریپیٹ کریں گے عزیزو اس آیت کو؟ بسم اللہ، میں نہیں بولوں گا، آپ نے بولنا ہے۔ مولانا صاحب آپ کے ساتھ قریب بیٹھنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ آپ مجلس بھول جاتے ہیں، ہم سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، میں مجلس نہیں بھول جاتا، یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ ہم دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، ہوتے کہیں اور ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں، مجھ جیسا روکھا سوکھا خطیب چاہتا ہوں کہ آپ ادھر رہیں میرے ساتھ، ہم سب مل کر کوشش کریں۔ ایک اور بار پڑھ رہا ہوں، پھر آپ نے تکرار کرنی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اے نیکی کے کام بجا لانے والے دوسرے سے امیدیں چھوڑ دے۔ جب کوئی نیکی کا کام بجا لا، اس آیت کو پڑھ، میں نے خدا کی خاطر بجا لایا ہے، سامنے والے سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس کے بعد اگر مل جائے نور علی نور۔ ایک بہو کی ساس سے بنتی ہی نہیں تھی، میں نے کہا حضرت بہو سے آپ اس نسخے پر عمل کیجئے، دیکھیے کیسے محبت کے جو ہے وہ ساغر آپ پیتے ہوئے نظر آئیں گی۔ کہا کیا کروں؟ میں نے کہا امید چھوڑ دیجئے، کھانا پکایا، گھر کو صاف کیا، ہاں مہمان نوازی کی، اچھے متنوع قسم کے کھانے بنائے، ساس کی زبان پر ایک جملہ بھی نہیں آتا محبت بھرا، ایسا لگ رہا ہے جیب سے پتہ نہیں کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، امپلائی کتنی بھی محنت سے کام کر لے، امپلائر کے زبان پر ورڈ آف تھینکس نہیں آتے ہیں، اور جب اس سے کہو کہ بھائی کیوں تعریف نہیں کرتا ہے تو جواب میں کہتا ہے مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے ان مزدوروں کا، ذرا سا تعریف کرے کو پھول جائے گا یا لا الہ، پھول جائے گا۔
تو اپنے آپ کو پھلا، اپنی روح کو پھلا، تعریف کرنا تیری ذمہ داری ہے، لیکن سامنے والے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ میں نے خدا کی خاطر یہ کام کیا ہے، 8 گھنٹے میں نے کام کرنا ہے، اتنا اس کے عوض میں مجھے پیسہ جو ہے وہ یہ دنیا والا دے گا، در واقع خدا نے اسے توفیق دی ہے، میں اپنے کام میں کوتاہی نہ کروں، وہ تعریف کرے یا نہیں کرے۔ میں نے حضرت بہو سے کہا آپ ساس سے توقع چھوڑ دیجئے، بلکہ برعکس توقع رکھیں۔ بعض لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، پوری مجلس میں سے جا کے ہاں وہ دیکھو وہاں صاف نہیں، وہ فرش صاف نہیں، پورے ایریا میں سے وہ جگہ کہاں ڈھونڈتے ہیں، نقص ڈھونڈتے ہیں۔ بیٹا ماشاءاللہ الحمدللہ کھانا تو اچھا بنایا تھا لیکن نمک تھوڑا کم تھا، بس وہ آخر میں جلتی پر تیلی کا کام کرنا ہوتا، تعریف تو کرنی نہیں ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ ستانا بھی ہے۔ میں نے کہا آپ توقع چھوڑ دیجئے، بلکہ یہ توقع رکھیں کہ آپ کو زبان کے نشتر سننے ملیں گے، آپ نے کام مگر خدا کے لیے نہیں کیا، آپ خدا سے اجر پائیں۔ مومنہ کہتی ہے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، بہت سکون اور اطمینان، جیسے ایک ماں اور بیٹی کی طرح سے ہم زندگی کرنے لگے۔ عزیزو توقع دوسرے سے چھوڑ دیں، توقع رکھیں اس سے، نوکری کریں اس سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب سپر پاور سے لڑنا نہیں چاہیے، بالکل صحیح کہتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن فرش اعضاء بتاتا ہے سپر پاور کہتے کسے ہیں۔ ہاں فرش اعضاء بتاتا ہے یہ جو ہم جیسے ہیں یہ سپر پاور نہیں ہے، ان کا جال تو مکڑی کے جال کی مانند ہے، سپر پاور وہ ہے بھلے اس سے جھگڑنا نہیں چاہیے، اس سے چاپلوسی کر رہا ہے۔ یہ چاپلوسی کدھر کر رہا ہے اپنے جیسے انسان کے سامنے، 2 پیسے کے لیے، نوکری کے لیے اپنے جیسے کے سامنے جھک رہا ہے، اپنے جیسے کی جوتی صحیح کر رہا ہے۔ آج جوتی صحیح کر اس کی کہ جس نے تجھے عبودیت کا راستہ سکھایا ہے۔ میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، پروردگار اے میرے آقا، علی کے افتخار کے لیے یہ سب کچھ کہ تو علی کا رب ہے، اور اس سے بڑھ کر علی کی عزت کیا ہوگی کہ علی تیرا بندہ ہے، تو تو ویسا ہی ہے جیسے علی نے چاہا تھا، علی کو بھی ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی۔ بس ایک تقاضا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہو سکے تو یہاں پر بک شیلف کا اور بک اسٹور کا کتاب دینی کتاب بیچنے کا اہتمام کریں۔ آپ اپنے دشمن سے یہ تو واقف نہیں ہیں عزیزوں، میں نے حتیٰ دیکھا ہے ہوٹلوں میں بھی دشمن جا کر دینی کتب بیچ رہا ہے سیمینارز کے بعد، اور علی کا چاہنے والا امام بارگاہ میں بھی دینی کتب جو ہے وہ نہ بیچے، اچھی بات نہیں، اگر بیچ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بھی ذرا مطلع کر دیے۔ ایک درخواست میں نے کی تھی امام بارگاہ کو اور اچھے، دیکھیں اچھا سجا ہوا ہے، اور اچھا سجائیے، اور اچھا کیسے سجے گا؟ سید الشہداء کے کلمات کے ذریعے سے، مولا کائنات کے کلمات کے ذریعے سے، انہی کلمات میں سے ایک کلمہ یہ ہے، دیکھیں یہ پیچھے سجا ہوا اللہ کے رسول کے کتنے خوبصورت کلمات، اور بالکل صحیح لکھے ہوئے ہیں، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہاں رسالت نے اس طرح سے امامت کے لیے آمادگی کی ہے کہ یہ حسین نہیں ہے، نفس رسول ہے، بس حسین مجھ سے ہے، وہ انا من حسین۔ اگر علی و زہرا نہ ہوتے، حسن و حسین اور ان کی اولاد نہیں ہوتی، رسالت نہ پائی جاتی۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ خب جیسے یہاں سجایا عزیزو ایسے یہاں پر بھی سجائیں۔ یہ جو میں نے مناجات کے الفاظ ذکر کیے ہیں اس کو کہیں یہاں پر درج کر دیں، سید الشہداء کے کلمات سے اپنی امام بارگاہوں کو مزین کریں۔ آتے جاتے چاہنے والا جب پڑھتا چلا جائے گا، 10 دن نہیں گزریں گے یہ کلمات اسے یاد ہو جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگار علی کی عزت کے لیے سب کچھ کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ تو میرا رب ہے، تو ویسا ہی ہے جیسے علی نے چاہا تھا، فجعلنی کما تحب،
مجھے بھی ویسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آئیے عزیزو اپنی زندگیاں بہتر کریں۔ آج سے بنی ہاشم کے شہداء کا ذکر شروع ہوا چاہتا ہے۔ اے زینب کے دلاروں پر رونے والوں، آئیے اپنے گھریلو زندگی کو بہتر کر دیجیے۔ میرا وقت مکمل ہو گیا، میں فقط 2 حدیثیں ذکر کر رہا ہوں۔ آج کے بعد خدا را میاں اور بیوی، زن و شوہر، ہسبینڈ اینڈ وائف لڑائی چھوڑ دیں، خدا را لڑائی چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تہ دل سے معاف کر دیں، سید الشہداء کی خاطر معاف کر دیں، زینب کبریٰ کی خاطر معاف کر دیں۔ اور آؤ عزیزو اپنے بچوں کی تربیت میں اور آپ کوشش کریں، اور خداوند متعال سے ان روز و شب میں تقاضا کرے، پروردگار مجھے اون و محمد کی غلام عطا کر دے، اون و محمد کی غلامی میں فرزند عطا کر دے، میرے پروردگار مجھے سکینہ کی کنیز بیٹی عطا کر دے۔ عزیزو مانگیے انشاءاللہ پروردگار۔ آج سے لڑنا چھوڑ دیجئے، گھر کا نام ہے مسکن، اور جو میں نے کہا نا ایک دوسرے سے توقع کم کر لیجئے۔ مومن جو کام کر رہا ہے یہ بھی جہاد ہے، مومنہ جو کام کر رہی ہے یہ بھی جہاد ہے، دونوں جہاد ہیں۔ میں روایت پڑھ رہا ہوں، اگر موقع ملا تو آنے والی کسی تقریر میں تفصیل بیان کر دوں گا۔ مومن جب گھر کے لیے کوشش کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنی اہل و عیال کے لیے رزق اور حلال رزق کی تلاش کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ یہ خدا کی بارگاہ سے مقام۔ زوجہ سے توقع نہیں رکھ، تو اپنی کوشش کر، انشاءاللہ زوجہ بھی آگے بڑھ کر شکر بجا لائے گی۔ ادھر سے زوجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، خاتون کا جہاد، جہاد ادھر بھی لفظ مجاہد آیا تھا، یہاں پہ بھی لفظ جہاد، جہاد المرأۃ حسن التبعل، خاتون کا جہاد اچھے طریقے سے گھرداری ہے، شوہر کا جہاد گھر سے باہر رزق حلال لانا ہے، زوجہ کا جہاد گھر کے اندر شوہر اور بچوں کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ایک دوسرے سے توقع چھوڑ دیں، دونوں جہاد کر رہے ہیں۔ جس طرح سے مجاہد جا کر سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا اہتمام کر رہے ہیں گھرانہ۔ اور اسی طرح سے عزیزو بنی ہاشم کے گھروں میں نظر آتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شب جمعہ ہے عزیزو، رونے کی شب ہے، گریے کی شب ہے، فریاد بلند کرنے کی شب ہے۔ کربلا کے غلاموں میں، کربلا کے میرے مولا کے چاہنے والے اصحاب میں، اور میرے مولا کے اعزاء و اقارب میں ایک صفت عزیزو بھرپور طریقے سے نظر آتی ہے، اور وہ کیا؟ سارے کے سارے عاشق حسین تھے، اور وہ بھی عجیب طریقے سے عاشق حسین تھے۔ جب انسان کو کسی سے عشق بڑھ جائے تو کائنات کی ہر شے میں اسی کی جھلک نظر آتی ہے۔ کربلا والے سارے کے سارے عزیزوں زہرا کے لال کے عاشق تھے۔ آج اس شب جمعہ میں مانگیے، پروردگار مجھے بھی میرے مولا حسین سے عشق عطا کر دے، مجھے میرے بچوں میں حسین نظر آئے، مجھے میرے کاروبار میں حسین نظر آئے، مجھے میری زندگی میں حسین نظر آئے۔ کل میں نے جون کی مصیبت آپ کی خدمت میں پیش کی، اپنے آپ کو گرا رہا ہے مولا کی بارگاہ میں، کبھی ہاتھوں کے بوسے لیتا ہے، کبھی پیروں کے بوسے لیتا ہے، کہتا ہے مولا قبول کرتا ہوں میری چہرے کی رنگت اچھی نہیں ہے، لیکن بھیک میں مجھے اجازت دے دیجئے، میرا یہ خون آپ کے خون سے کام۔ اصحاب کی کیا کیفیت ہے عزیزو، شب عاشور ملتا ہے، مولا جب یک و تنہا کسی تاریکی کی جانب اور نشیب کی جانب جانے لگے، نافع بن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے قدم امام کے پیچھے بڑھائے، مولا اس تاریکی میں کہاں جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، مولا اس تاریکی میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اے نافع دیکھنے جا رہا ہوں کہ دشمن نے کہیں کوئی نقیب، کہیں کوئی جگہ نہ رکھی ہو جہاں سے وہ خیام حسینی پر حملہ کر دے۔ میرے مولا کے لیے بہت سخت تھا عزیزو، بہت سخت تھا۔ سید الشہداء یاد کرتے چلے جاتے تھے، روتے چلے جاتے تھے۔ جب بہن سے وداع کا وقت آیا تھا اس موقع پر فرمایا، آنکھوں میں آنسو ہے، جب زینب کبریٰ نے سوال کیا بھائیا کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا بہنا تھوڑی دیر بعد تیرے رسن بندھنے والی ہے، حسین پھر کیوں نہ روئے۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جو سید الشہداء کے لیے سخت ترین مرحلہ یہ تھا
یہی سبب ہے عزیزو، جب ان لعینوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سید الشہداء اس وقت زندہ ہے یا نہیں، تو کسی لعین نے کہا خیموں کی جانب آگے بڑھو، اگر زہرا کے لال کے وجود میں رمق ہوگی تو آواز بلند ہو جائے گی۔ یہاں فوج اشقیاء خیموں کی جانب آگے بڑھی، وہاں زہرا کے لال کی آواز بلند ہوئی، ارے اے فاسقوں اور فاجروں کے پیروکاروں، اگر دین نہیں رکھتے ہو تو اپنی دنیا میں آزاد منش ہو جاؤ، حسین زندہ ہے، اجرکم علی اللہ۔ بس بات آ گئی ہے تو عزیزو سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور میرے چوتھے امام کو یاد کرتے ہوئے عزیزو بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ میں کہوں گا مولا آپ شب عاشور اس فکر میں ہیں، عصر عاشور اس فکر میں ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے خیمے نہ جلے، ہائے رے میرے سجاد کی غربت، خیمے جلے چادریں چھینی گئی، سید سجاد پھر کیوں نہ روئے۔ سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علیک یا شب جمعہ ہے عزیز و توجہ کے ساتھ انشاءاللہ حضرت زینب کے دلاروں کی شہادت آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں انشاءاللہ۔ اون محمد، جناب اون محمد سے نیابت لیجیے اور کہیے آقا، آپ دونوں آقاؤں کی جانب سے میں سید الشہداء اور آپ کے ماموں کی زیارت پڑھتا ہوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي، آخری مرتبہ کب گیا ہے کربلا؟ تڑپ کر مانگ مولا کیا مجھ گنہگار کو دوبارہ سے تیرے روضے کی زیارت نصیب نہیں ہوگی؟ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ جب غلاموں کی محبت کا یہ عالم ہے، جب اصحاب کی محبت کی یہ کیفیت ہے، مسلم ابن اوسجہ آخری وقت عزیزو، آخری سانسیں، جب حبیب ابن مظاہر نے پوچھا اے مسلم کوئی وصیت، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہو، کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ نحیف ہاتھوں کو سر تپا خوں میں ڈوبے ہوئے نحیف ہاتھوں کو بلند کیا فرزند زہرا کی جانب اور کہا اے حبیب کچھ نہیں چاہتا ہوں جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کی حفاظت کر۔ جب غلاموں اور اصحاب کی یہ کیفیت ہے تو عزیزو دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ زینب کبریٰ کی چاہت کا کیا عالم ہوگا؟ کس قدر اپنے ماں جائے سے محبت کرتی تھی زینب، بچپنے سے کوئی دن بھائی کی یاد کے بغیر نہیں گزارا۔ جب شادی کا وقت آیا عبداللہ کو پیغام دیا اس شرط کے ساتھ شادی کرتی ہوں کہ جب کبھی میرا بھائی سفر پر جائے گا میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہوں گی، کوئی دن حسین کی یاد کے بغیر نہ گزار سکوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور ہے، ایسا آپ معتبر مقاتل کو اٹھا کے دیکھیں، محسوس ہوتا ہے یہ ثانی زہرا کا خلوص ہے۔
معتبر مقاتل آپ اٹھا کے دیکھیں، بہت مختصر شہادت ہے. جناب اون اور جناب محمد کی شہادت کا ذکر بہت مختصر ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے بچوں کو صدقہ کر رہی ہے زینب کبریٰ. پروردگار عزیزو، ہر ایک کا داغ میرے مولا کے لیے سخت تھا. عباس کا داغ، قاسم کا داغ، علی اکبر کا داغ. لیکن جتنے بھائی اس مجمع میں موجود ہیں، بہن سے محبت کا عجیب عالم ہوتا ہے. کیسے بہن کے بچوں کو دیکھ پائے اسے. شاید یہی سبب ہے عزیزو مقتل نے مختصر ذکر کیا ہے. شب عاشور جہاں ہر معظمہ اپنی قربانی کو آمادہ کر رہی ہے، وہاں اونو محمد کو لیے زہرا کی بیٹی کچھ یوں خطاب کرتی ہے: اے جعفر طیار کے پوتوں، اے حیدر کرار کے نواسو، کلمہ کی لاج رکھ لینا. میں نے تمہیں صدقہ کیا اپنے بھائی پر. عزیزو مقتل خاموش ہے، لیکن یہ دل کی آواز ہے. جس حسین نے جب قاسم آئے اجازت طلب کرنے کے لیے، آسانی سے اجازت نہیں دی. ارے عباس کو آسانی سے اجازت نہیں دی. جون کو جو اجازت نہ دے، مجھے اتنا بتاؤ جب اونو محمد آئے ہوں گے کس دل سے میرے مولا نے اجازت دی ہوگی. عجب نہیں ماموں کے بازوؤں کے پیروں کے بوسے لینا شروع کیے ہوں گے. ماموں جان، ہمیں رن میں جانے کی حسین نے اجازت دی. جعفر طیار کے پوتوں نے جنگ لڑی، یہاں تک کہ غریب زہرا اونو محمد کے لاشیں گنج شہیدہ کی جانب لا رہا ہے. بنی ہاشم کا کوئی شہید ہو، زینب کبریٰ ماں جائے کی مدد کو پہنچ رہی ہے. یہ وہ مقام ہے، سر سجدے میں ہے. پروردگار زینب کی قربانی قبول کر لے. ماں جائے کے سامنے اس خاطر نہیں آ رہی ہے، ارے ماں جایا شرمندہ نہ ہو. اجرکم علی اللہ. شام میں جب ماتم کرنے کا موقع ملا، دو سر ہیں جس پر کوئی رونے والا نہیں ہے. کسی نے تڑپ کے کہا ارے کیا ان کی ماں موجود نہیں؟ جواب دیا گیا اپنے ماں جائے پر رو رہی ہے. یہاں تک کہ روتے روتے جب مدینہ پہنچی، بیت الشرف میں داخل ہوئی، بچوں کے بستر اور نشانیاں دیکھی، اونو محمد کی یاد نے ستایا. پھر ماں جائے کی یاد آ گئی. بھیا